بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے قضاوت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کے سامنے قاضی کے شرائط بیان کیے تھے اور قضاوت کے مختلف احکام کہ کس صورت میں حرام ہے، کس صورت میں واجب ہے، کس صورت میں مستحب ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور اس کے بعد میں ایک سوال اور اس کا جواب بھی پیش کیا تھا. آج یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قاضی کی یعنی جج کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یعنی اسلامی طریقے سے جس کو جج کے عنوان سے منسوب کیا جاتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ برابری سے کام لے. دونوں کون؟ یعنی فقہی اصطلاح میں جنہیں مدعی اور مدعا علیہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے میں ان اصطلاحوں کی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. مدعی اس کو کہتے ہیں جس نے کورٹ میں آ کر کوئی مقدمہ دائر کیا ہے. مدعا علیہ اسے کہتے ہیں جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اور مدعا بہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کورٹ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مثلا ایک نام میں یہاں پر فرضی بتاتا ہوں. مثال کے طور پر جو ہے وہ خالد کورٹ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے 100 روپے چوری ہو گئے ہیں، یا میرے 100 روپے مثلاً جو ہے وہ میرے 100 روپے زید نے چرا لیے ہیں. مثال کے طور پر آنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے. تو ان میں جو ہے یہاں 3 چیزیں ہیں. ایک تو دعویٰ کرنے والا، دوسرے جو ہے وہ جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا وہ، اور تیسرے جو ہے جس چیز کے بارے میں. دعویٰ کرنے والا خالد ہے. خالد نے مقدمہ دائر کیا کہ میرے 50 روپے، یہ 50 روپے یا 100 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، جتنے بھی روپے ہیں، یا کوئی اور چوری یا کوئی قتل یا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کیس. تو جس نے دعویٰ کیا ہے وہ ہے مدعی علیہ. جس نے جو ہے وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے وہ ہے مدعی. اور اسی طریقے سے جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، یعنی خالد نے دائر کیا، خالد ہو گئے مدعی. اور مثال کے طور پر جو ہے وہ زید کے خلاف دائر کیا گیا تو زید ہو گئے مدعا علیہ. اور پیسوں کے بارے میں، چوری کے بارے میں جو ہے وہ مقدمہ کیا گیا ہے تو چوری کیا ہوگی؟ چوری ہوگی مدعا بہ، یعنی پیسوں کا چوری ہونا یا قتل ہو جانا یا کوئی اور صورت. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ برابری سے کام لے، دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھے. یعنی مقدمہ دائر کرنے والے کو بھی، جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے. کن کن چیزوں میں برابر سے دیکھے؟ سلام کرنے میں. یعنی اگر ایک کو سلام کیا ہے تو دوسرے کو بھی سلام کرے، تاکہ دونوں کو جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کسی طریقے کا کوئی احساس نہ ہو. اگر جو ہے وہ جس طریقے سے ایک کے سلام کا جواب دیا ہے اسی طریقے سے دوسرے کے سلام کا جواب دے.
اسی طریقے سے جو ہے وہ بیٹھنے کے سلسلے میں یعنی اس طریقے سے مثلا جو ہے بیٹھنے کے لیے اگر کہتا ہے تو جس طریقے سے ایک کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے ویسے دوسرے کو بیٹھنے کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے دونوں کو دیکھنے کے سلسلے میں برابر دیکھے. اسی طریقے سے جو ہے گفتگو کرنے کے سلسلے میں دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح سے گفتگو کرے, ایک ہی طریقے سے دونوں کو دیکھے, یہ نہیں کہ ایک کو جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھے اور دوسرے کو جو ہے وہ بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے میں جو خوش روئی جو ہونی چاہیے, یعنی گفتگو کرنے کے درمیان جو لطافت اور جو نرمی ہوتی ہے وہ بھی دونوں کے ساتھ برابر ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے انصاف اور عدل میں بھی دونوں کے ساتھ برابری سے کام لے. دوسرے جو ہے وہ پہلے اس سے سوال کرے جو پہلے دادگاہ میں آئے, جو پہلے کچہری میں آیا ہے, جو پہلے کورٹ میں آیا ہے, پہلے اس سے سوال کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سے. لیکن اگر پہلے آنے والا راضی ہو جائے کہ پہلے مجھ سے نہیں, جو میرے بعد آیا ہے اسی سے سوال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی قاضی سے, اگر کوئی جج سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے, یعنی دونوں لوگ آ گئے ہیں, مقدمہ دائر کرنے والا بھی جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے وہ بھی دونوں کچہری میں آ گئے ہیں, تو ایسی صورت میں اگر دونوں میں سے کوئی بھی قاضی سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے تو جو بھی پہلے بات کو شروع کر دیتا ہے, یعنی قاضی نے اگر کسی سے سوال نہیں کیا تو جو بھی پہلے بات کو شروع کر دیتا ہے قاضی کو پہلے اس کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے, اس کی بات کو سننا چاہیے. لیکن اگر اتفاق سے دونوں نے ساتھ میں شروع کر دی, یعنی ادھر مقدمہ کرنے والا بولنا چاہتا تھا, جیسے اس نے بولنا شروع کیا, فوراً جس کے خلاف مقدمہ شروع کیا گیا اس نے بھی بولنا شروع کیا, تو ایسی صورت میں جو بھی جج کے داہنی طرف ہے اس کی بات جو ہے وہ پہلے سننی چاہیے اور جو بائیں طرف ہے اس کی بات بعد میں. اسی طریقے سے اگر مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے, اگر وہ مقدمہ دائر کرنے والے کی بات کو کاٹ دیتا ہے, مثال کے طور پر ایک انسان نے کورٹ میں آنے کے بعد مقدمہ دائر کیا, جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا ابھی یہ مقدمہ دائر کرنے والا جو ہے بات کر رہا تھا جج سے, اور بیچ میں جو ہے وہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا وہ بول پڑتا ہے. دیکھیں بولنے کا حق ہے, لیکن پہلے ایک آدمی اپنی پوری بات کہہ دے, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا آدمی اپنی بات کہے. لہٰذا اگر جس نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کی بات کو کاٹ دیتا ہے وہ انسان جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے جس نے بات کاٹی ہے اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا, یہاں تک کہ جو ہے پہلے جج مقدمہ دائر کرنے والے کی پوری بات کو سن لے اور جو ہے اس کے سوال کے جواب کو دے دے, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کی بات سنے. لیکن اگر جو انسان پہلے بات کر رہا تھا, یعنی مقدمہ دائر کرنے والا وہ بات کر رہا تھا, جس کے خلاف دائر کیا وہ بیچ میں بول پڑا, اگر خود مقدمہ دائر کرنے والا راضی ہو جائے کہ پہلے اسی کی بات سن لیجئے تو ایسی صورت میں جج کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جج چاہے تو بات کاٹنے والے کی بات کا بھی جواب دے سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایک ذمہ داری قاضی اور جج کی یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی ایسی بات بتائے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے, یعنی دوسرے سے جو ہے وہ اوپر چلا جائے, یعنی دوسرا جو ہے اس کے سامنے زیر ہو جائے اور یہ زبر ہو جائے. جج کو یہ حق حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک انسان آتا ہے, آنے کے بعد جو ہے وہ ایک کیس دائر کرتا ہے کورٹ میں, لیکن جو ہے وہ جب اپنے کیس کو بیان کر رہا ہے تو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ اس کی بات میں دم نہیں ہے, بات میں اس کی جان نہیں ہے, یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے خیالات میں باتیں کر رہا ہے, یعنی خود اس کو یقین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, اس طریقے سے اس کی باتوں سے لگ رہا ہے. تو ایسی صورت میں جج اس سے کہے کہ اس کے کان میں مثلاً جو ہے وہ کہے یا اس کو سمجھائے کہ اس طریقے سے بات کرو کہ تمہاری بات میں دم پیدا ہو جائے, سینہ تان کر بات کرو یا ڈٹ کر بات کرو یا پورے یقین کے ساتھ بات کرو, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ دوسرا انسان جو ہے جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے وہ جو ہے پست ہو جاتا ہے. یہ کام جو ہے وہ جج کے لیے جائز نہیں ہے.
اسی طریقے سے جج کے لیے جو ہے وہ کوئی اور ایسا کام بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ ایک طرف بہادر اور قوی ہو جاتا ہے اور حاوی ہو جاتا ہے دوسرے والے شخص پر۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ جج ایک شخص سے کہے، یعنی جو مقدمہ دائر کر رہا ہے اس سے کہے کہ تم اس طریقے سے باتیں کرو جیسے تمہیں اپنی باتوں پر پورا یقین ہے، یعنی یہ نہ کہو کہ شاید اسی نے یہ کام کیا ہوگا، بلکہ یہ کہو کہ اسی نے یہ کام کیا ہے، تبھی جو ہے وہ تمہاری بات کو عدالت مانے گی اور تمہاری بات پر کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ جج کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی سے بھی کہے، جج کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نہیں کہنی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے جج جو ہے وہ بتائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کسی کے خلاف بولا جاتا ہے، کس طریقے سے عدالت میں بات کی جاتی ہے، کس طریقے سے اپنی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اگر یہ بھی وہ جو ہے کسی ایک کو بتاتا ہے یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا کام ہے صرف فیصلہ سنانا۔ لوگ آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے کیس کو اس کے سامنے بیان کریں اور وہ بھی جو ہے وہ دونوں طرف کے لوگوں کی دلیلوں کو سنیں، اس کے بعد فیصلہ سنائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی ایسی باتوں سے جج کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ کسی ایک کی دل آزاری ہو، البتہ فیصلے کے سلسلے میں نہیں۔ فیصلہ تو جج جو ہے جب وہ نتیجے پر پہنچ جائے گا اور وہ دیکھ لے گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے گی، تو اب یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس نے گناہ کیا ہے تو اس کو تو سزا دینی ہی دینی ہے، لیکن جب تک بات واضح نہیں ہو جاتی ہے تب تک جو قاضی کی ذمہ داریاں ہم نے بیان کی ہیں اس وقت تک جو ہے ان تمام چیزوں کی اس کو رعایت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے اس شخص کے شرائط بیان کریں گے کہ جو کورٹ میں کیس دائر کرنے آیا ہے۔ اس کی شرائط یہ ہیں، سب سے پہلے تو کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، یعنی کوئی نابالغ بچہ اگر کیس دائر کرتا ہے تو اس کے کیس کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جناب اگر کسی نابالغ بچے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے، اس کے حق کو مار لیا جاتا ہے تو اس کی بات کو کیوں نہیں سنا جائے گا؟ یہاں پر مقصد صرف یہ ہے کہ یعنی وہ خود کیس دائر نہیں کر سکتا ہے، اس کے ولی جو ہیں، اس کے بزرگ جو ہیں وہ آ کر کیس کو دائر کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ عاقل ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو انسان پاگل ہے یا دیوانہ ہے اس کو کیا معلوم کہ کیسے کیس کرنا ہے، کن باتوں پر کیس کرنا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر جو دعویٰ وہ کرنے کے لیے آیا ہے وہ مال کے سلسلے میں ہے، پیسوں وغیرہ کے سلسلے میں ہے، تو وہ دیوانگی کی وجہ سے جو ہے حاکم شرع کی طرف سے اس کو اس کا مال خرچ کرنے کے لیے منع نہ کیا گیا ہو، یعنی اگر کیس جو ہے وہ مال دولت کے معاملے میں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دعویٰ جو کرنے کے لیے آیا ہے، جو بھی شخص یا کسی کے خلاف کیس کرنے کے لیے آیا ہے، وہ انسان جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو کیس خود اسی سے مربوط ہو، یعنی اسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے گھر میں چوری ہوئی ہے، یا پھر یعنی ایسے کے سلسلے میں ہو کہ جس پر اس کو ولایت حاصل ہے، یعنی جس کا وہ سرپرست ہے، یعنی خود اس کے گھر میں چوری نہیں ہوئی، یعنی اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں ہے، اس کو کسی نے نہیں مارا ہے، بلکہ ایسے بچے کو کسی نے مارا ہے کہ جس کا یہ شخص ولی تھا، تو اب یہ جو ولی جو ہے یہ جا کر کیس کرے گا، یا جس کا یہ وکیل ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنا وکیل کسی کو بنا دیا اور بعد میں جو ہے موکل کے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو جاتی ہے، تو اب وہ خود تو ہے نہیں، تو اس کا جو وکیل ہے وہ جا کر جو ہے اس کی طرف سے کیس کرے گا۔ یہاں پر جو ہے یہ چند شرائط ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک اور شرط ہے، آخری شرط، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے کیس کے بارے میں یقین ہو کہ میں جو کیس کر رہا ہوں یقیناً یہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو کیس کرنے کے لیے جا رہا ہے اگر چوری کے سلسلے میں کر رہا ہے تو چوری ہوئی ہو تب جا کر کیس کرے، نہ یہ کہ اس کو شک ہو کہ شاید فلاں جگہ پر جو ہے وہ چوری ہو گئی ہوگی، لاؤ جا کر جو ہے وہ کیس کر دیں، یعنی یقین ہونا چاہیے، بغیر یقین کے کیس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مدعی کے شرائط تھے، یعنی جو کیس دائر کرتا ہے۔ اب ہم چند شرائط آپ کے سامنے اس شخص کے بیان کریں گے کہ جس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ انسان موجود ہو، لہٰذا ایسے انسان کے بارے میں جو موجود ہی نہیں ہے
اس کے بارے میں جو ہے وہ کیس نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جو مر جائے اس کے بعد جو ہے وہ اس پر کیس کیا جائے، جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا کیس کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جھگڑا کس بات کا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس کے خلاف جو ہے وہ کیس کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی شرط جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ وہ موجود ہو، یعنی مر نہ گیا ہو، غائب نہ ہو۔ اگر مر گیا ہے، موجود نہیں ہے تو اس کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ ہے ہی نہیں تو کیس کیا جائے، کس پر کیس کیا جائے۔ دوسرے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کیس کس کے خلاف کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہے وہ کیس کیا جائے اور یہی معلوم نہ ہو کہ کس کے خلاف کیس کر رہے ہیں، اس کیس کو بھی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ کچہری میں جائے اور جانے کے بعد جو ہے وہ کچہری میں جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ 100 روپے چوری ہو گئے ہیں، یا تو اس نے چرائے ہوں گے یا اس نے چرائے ہوں گے یا اس نے چرائے ہوں گے یا اس نے چرائے ہوں گے، 10 آدمی کا نام گنا دیتا ہے یا کر کے، اور یہ معلوم نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ کس نے چرایا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کیس کو بھی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور قضاوت کے ابھی جو باقی احکام ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين۔